بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ آج جی ایچ کیو میں کورس کمانڈرز کانفرنس تھی اور کانفرنس کے بعد ایک پریس ریلیز ایشو کی گئی اور اس میں جو ٹاپ ملٹری لیڈرشپ ہے پاکستان کی، انہوں نے پورے اعتماد کا اظہار کیا کہ جو پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ہے، اس کی سیکیورٹی، سیفٹی اور اس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم سٹرکچر جتنا بھی ہے، وہ تمام انکلوڈنگ ہمارے اسٹریٹجک ویپنز جو ہیں ان کا، وہ انتہائی روبسٹ ہے، بہترین ہے اور قطعاً کسی بھی قسم کا اس پہ شک و شبہ کا اظہار نہیں کیا جا سکتا کہ اس میں کہیں کوئی لوپ ہول موجود ہے۔ یہ ملٹری لیڈرشپ جو کہ ان چیزوں سے واقف ہے اور جس کے کنٹرول میں ہوتا ہے یہ سارا کچھ، اس کا بیان بڑا اہم ہے، جبکہ پولیٹیکل لیڈرشپ وغیرہ نے کچھ نہ کچھ بیانات دیے تھے۔ اس میں عمران خان کا بیان بڑا سٹرونگ بیان تھا، جبکہ میں نے دیکھا کہ بلاول زرداری، وہ اس کے جو سٹیٹمنٹ تھے وہ امریکہ کو کور اپ کرنے کا تھا کہ نہیں، وہ بائیڈن نے ایسے نہیں کہا ہوگا، یوں کہا ہوگا، وہ فارمل نہیں تھا، انفارمل تھا، اس طرح کی کہانیاں جو مناسب نہیں۔ اب میں جو بات اس سبجیکٹ پہ کر رہا ہوں وہ بھی اسی وجہ سے کہ یہ سلسلہ رکا نہیں۔ ہمارے ملک میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ امریکہ کی وکالت کرنا چاہتے ہیں۔ امریکن خود تو کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ شک و شبہ کا اظہار کریں، لیکن یہ کہ ہمارے اپنے لوگ جب بات کرتے ہیں تو اس سے دوسروں کو بھی موقع ملتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ امریکن تھنک ٹینک کارنیگی انڈومنٹ والے، ان کا ایک ڈیلیگیشن یہاں آیا تھا اور انہوں نے پاکستانی اسکالرز وغیرہ کے ساتھ انٹریکٹ کیا، جس میں مجھے بھی موقع ملا اور میرے ساتھ بھی ان کی ایک سیٹنگ ہوئی۔ تو انہوں نے بڑے عجیب کویشچن کیے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو پرابلم ہے کیا؟ ہمارے نیوکلیئر ویپنز جو ہیں ان کا آپ نے کبھی کوئی نہ ایکسیڈنٹ کا سنا، کبھی خدا کے فضل سے، نہ ہی کبھی کوئی مٹیریل چوری کا۔ بھارت میں تو اکثر یورینیم وغیرہ یا کوئی بھی ریڈیو ایکٹیو مٹیریل وہ اکثر چوری ہو جاتا ہے، بلیک مارکیٹ میں بک رہا ہوتا ہے۔ پاکستان میں تو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا کبھی، تو پھر آپ کیوں یہ اس کا ذکر کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی آپ کے جو میزائل ہیں لانگ رینج ہیں، اس کا خطرہ برطانیہ کو ہو سکتا ہے، اسرائیل کو ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا بھائی ہوش کے ناخن لو، ہم نے بارہا ڈکلیئر کیا ہے کہ ہم نے نیوکلیئر ویپن بنائے صرف انڈیا کے سامنے اپنے دفاع کے لیے۔ اس کی رسپانس پہ انڈیا اگر یہاں پہ نیوکلیئر ویپنز کا وہ ٹیسٹ نہ کرتا، وہ ایکسپلوژن نہ کرتا، تو پاکستان نے بھی نہیں کرنا تھا، ہم نے پہلے کیوں نہیں کیا؟ ہماری تو تمام جو نیوکلیئر پروگرام ہے یا ویپن سسٹمز ہیں وہ ڈیفینسو ہیں، پرٹیکولرلی اگینسٹ این اٹیک فرام انڈیا۔ تو آپ برطانیہ کے ساتھ ہمارا کیا جھگڑا؟ فرانس کے ساتھ یا اسرائیل کے ساتھ ہماری ڈائریکٹ کنفرنٹیشن کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ تو چیز یہ ہے کہ وہ ایک بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ انہوں نے پھر یہ ڈھول پیٹنا شروع کر دیا کہ جی پاکستان میں اور پاکستان کے آس پاس ٹیررزم بڑا ہے، تو یہ نہ ہو کہ یہ کوئی طالبان کے ہاتھ لگ جائے کوئی ہتھیار، ویپن۔ اب یہ بھی انتہائی جاہلانہ الزام ہے یا سوچ ہے۔ اگر کارنیگی کے لوگ یہ بات کریں تو ان کو میرا خیال ہے خود شرم آنی چاہیے، کیونکہ نیوکلیئر ویپن ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی کے ہاتھ لگی تو وہ گلیل سے چلا دے گا۔ اس کے تو نیچرلی اس کا وار ہیڈ، اس کو آرم کرنا اور پھر اس کے اوپر جو اس کا سیفٹی سسٹم ہے، اس کے کوڈز وغیرہ ہیں، وہ سارے وہ لگانے وہ عام آدمی کے پاس تو نہیں ہوتے یا کسی کے پاس یوں تو نہیں چلے جاتے۔ سیکیورٹی سسٹم جو ہے وہ تبھی ملٹی لیئر رکھا جاتا ہے تاکہ یہ چیز کسی کے ہاتھ لگے نہ، کوئی ایسے کر نہ سکے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بات اب ہمارے ملک میں بھی جو وکالت کر رہے ہیں، جیسے پہلے میں نے ذکر کیا کہ بلاول نے وکالت کی، اب اس کے بعد بعض اور اسکالرز وہ اخبار میں آرٹیکل وغیرہ لکھ رہے ہیں
اور وہ ایک چیز تو سمجھ آتی ہے، وہ کہتے ہیں جی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ملک میں ہے، بالکل ہے. جنہوں نے رجیم چینج کی باہر سے کی، یا جو بھی انہوں نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا انہوں نے کریٹ کی، یہ خود وہ موجود ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ایک پولرائزیشن ہے ہماری سوسائٹی میں، لیکن یہ کسی سیاستدان کے ہاتھ میں تو نہیں ہے نیوکلیر ویپن. پھر دوسری آرگومنٹ جو یہ رائٹر لکھ رہے ہیں وہ یہی کہ جناب چونکہ سوات میں پھر وہ واقعہ ہو گیا ہے، فلاں جگہ پھر فاٹا میں بھی وہ ٹیررسٹ ہیں وہ نکل آئے ہیں، ٹیررزم کے واقعات ہیں ہو رہے، لہذا امریکہ کو اس چیز سے فکر لاحق ہوئی ہوگی. حقیقت یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی امکانہ توجیہات سنتے ہیں تو انسان سوچتا ہے کہ سوائے اس کے ایک بدنیتی پیچھے موجود ہے اور آپ نے کچھ نہ کچھ اس پہ کرنا ہے، کہنا ہے، یا اس کو مشکوک بنانا ہے اپنے ملک کے سسٹم کو، اس کے علاوہ اس میں اور کوئی چیز نظر نہیں آتی. ورنہ پڑھا لکھا آدمی یا جو بھی تھوڑی بہت سوجھ بوجھ رکھتا ہے وہ اس طرح کی فضول بات کرے گا نہیں. اب یہ ہے کہ جو بات کی جس ریفرنس سے جو بائیڈن نے، اس نے کہا کہ جو بیسیکلی چائنا کے ریفرنس سے وہ بات کر رہے تھے کہ کوئی ہم میں سے کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ سچویشن ایسی آئے گی جہاں چائنا اپنے تعلقات کو ری سیٹ کر رہا ہوگا ایک خاص رول کے لیے، جس میں رشیا کے ساتھ، بھارت کے ساتھ اور پاکستان جو کہ نیوکلیر ویپن اور بڑا خطرناک ہے ملک، یہ اس ریفرنس سے اس نے بات کی. پاکستان کے ریفرنس تو میں واضح ہوں کہ بھئی اس نے بڑا خطرناک ملک کہا اور یہ کہا، تو وہ آج امریکہ نے اس پہ صفائیاں پیش کی ہیں اور انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں مکمل اعتماد ہے پاکستان کے جو سیفٹی سیکورٹی سسٹمز ہیں اس پہ ہمیں مکمل اعتماد ہے اور ہماری سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ہم پہلے سے جانتے ہیں. اور پھر یہ بھی کہا کہ ہم کوئی نیا مطالبہ نہیں کرنے جا رہے، نہ ہی پاکستان کو ہم کو نئی کہانی سنانے جا رہے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا سیکیور ہے. اب یہ وہ لیپا پوچھی ہے جو پاکستان سے مختلف لیڈرز کا سٹرونگ ریئیکشن دیکھ کے وہ آپ کے سامنے کر رہے ہیں. لیکن اندر کہیں سوچ موجود ہے جو کہ بائیڈن کے منہ سے یہ الفاظ نکلے اور پھر ہمارے ہاں وکالت کرنے والے نکل آئے. اب چیز یہ ہے کہ جب یہ بائیڈن نے یہ کہا کہ سب سے ڈینجرس کنٹری اور نیوکلیر ویپنز والے ہیں یہ وہ، اس نے کہہ دیا. کیا یہ چیز صرف پاکستان میں دیکھی گئی؟ یہ تو دنیا میں بے شمار ملکوں نے دیکھی ہوگی. کیا اس کی پاسبلٹی موجود نہیں ہے کہ دنیا کے دوسرے ملک، خاص طور پہ مغربی دنیا کے ملک جو کہ یورپین یونین کے کنٹریز ہیں، جرمنی ہے، فرانس ہے، یہ کل کو ہمارے ساتھ جب ڈیل کریں تو ان کی سوچ، ان کے بیک گراؤنڈ میں، ان کے ذہن میں یہی کچھ ہو جو بائیڈن نے وہاں پہ کہا ہے. پاکستان کے لیے انٹرنیشنلی مشکلات آ سکتی ہیں. یہ وہ چیز ہے جو کہ سمجھنے کی بات ہے. مجھے شکوہ ہے اپنے رائٹرز اور اپنے اسکالر سے جو ہمیں یہ کہانیاں سنا رہے ہیں کہ نہیں بائیڈن نے طالبان کی وجہ سے کہا ہوگا، فلاں کی وجہ سے کہا ہوگا. بھائی یہ سڑکوں پہ پڑی ہوئی چیزیں نہیں ہیں کہ طالبان اٹھا کے لے جائیں گے. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جس بھی کانٹیکسٹ میں بائیڈن نے بات کی، جتنا بھی وضاحتیں امریکہ بعد میں دے دے، ایک تھنکنگ موجود ہے، ایک سوچ موجود ہے جو بائیڈن کے منہ سے نکلی اور وہ دنیا میں پھیلی. مغربی دنیا میں خاص طور پہ وہ چیز رجسٹر ہو گئی. پاکستان کے بارے میں ایک امیج، ایک ذہن میں چیز ان کے آ گئی. کیا اب ہم جا کے ہر ملک میں علیحدہ علیحدہ صفائیاں پیش کرتے پھریں گے؟ یہ نہیں ہوگا. لیکن یہ مشکلات ہیں جو کہ آپ کو ان ممالک سے ڈیل کرنے کے لیے آتی ہیں. لیکن یہاں اپنے ملک میں کم از کم ایک قومی یکجہتی اور یونینیمٹی آف تھاٹ ہونے چاہیے کہ آپ کے تمام کی سوچ ایک ہو. اگر آپ کی پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ یہ کہتی ہے کہ پاکستان کے جو ویپن سسٹمز ہیں یہ بالکل محفوظ اور ہمارا جو سیکورٹی سسٹم ہے بڑا روبسٹ ہے، کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہمارا بہت روبسٹ ہے، یہ ساری چیزیں کہہ کے، اور پھر ہم یہ وضاحت دے دیتے ہیں کہ جناب یہ وہ سسٹمز نہیں ہیں جو کسی طالبان کے ہاتھ لگ جائیں تو وہ استعمال کر لے گا، یا یہ کہ یہ کسی اور ملک کو خطرہ ہے ہم سے، تو پھر آپ کی ملٹری لیڈرشپ نے جب یہ کہا تو اس کے بعد کیا جواز رہتا ہے کہ آپ اس طرح کی تحریریں لکھیں اور اس طرح کی باتیں لوگوں تک پہنچائیں جہاں یہ شکوک و شبہات پیدا ہوں کہ طالبان کے چونکہ پھر کچھ واقعات ہوئے ہیں لہذا پھر خطرہ آ گیا ہمارے ویپنز کے لیے. یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اپنی آستینوں میں چھپے ہوئے لوگ
جو ملک کے مفاد سے ہٹ کے بات کرتے ہیں ان کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، اور جو آپ کو اپنے ایکچول ہینڈل کرنے والے لوگ آپ کو بتاتے ہیں آپ اس پہ توجہ دیں، اور وہی تھنکنگ ہے جس کو آپ نے اقوام عالم تک پہنچانا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔